تو یہ ہے اتنی سخت تحدید ان لوگوں کے لیے جو نماز چھوڑتے ہیں، جو نماز چھوڑتے ہیں لیکن جماعت سے نہیں پڑھتے، ان کے بارے میں یہ تحدید ہے۔ تارک الجماعت ملعون، فرمایا کہ جو جماعت کو ترک کرتا ہے وہ لعنتی ہے، تو جو نماز ہی نہیں پڑھتا ہے تو اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ تو ترک صلاۃ سخت جرم ہے۔ قیامت کے دن کچھ لوگ جہنم کی طرف دھکیلے جا رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، ان سے کچھ لوگ پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیوں جا رہے ہو؟ تو وہ جواباً کیا کہیں گے؟ لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ یعنی ہمارا جہنم میں جانے کا سبب یہ ہوا کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ اور صاحبو، اللہ کے محبوب کا ایک فرمان سنو اور غور سے سنو۔ حضور فرماتے ہیں کہ جو بے نماز ہے، کل قیامت میں اس کو جس صف میں دشمنان خدا فرعون، حامان، قارون کھڑے ہوں گے، بے نمازی کو صف میں کھڑا کر دیا جائے گا۔ کیا ہم میں سے کوئی گوارا کرتا ہے کہ دشمنان خدا کی صف میں کھڑے کر دیے جائیں؟ اگر نہیں گوارا کرتے تو عزم کریں کہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑیں گے۔ صرف رمضان میں فرض نہیں ہے، رمضان المبارک کے علاوہ بھی نماز فرض ہے۔ اور اس معمول کو یہ اللہ نے کرم کیا کہ مسجدوں کے در کھل گئے، شیطان راستے سے ہٹ گیا اور مسجدیں آباد ہو گئیں، پیشانیاں سجدوں سے آشنا ہو گئیں، دل اس کی محبت سے سرشار ہو گئے۔ اور سحری کا منظر کتنا حسین ہوتا ہے، افطاری کے لمحے کتنے حسین ہوتے ہیں۔ اور کبھی غور کرنا، جب ہم یہاں درس سے فارغ ہوتے ہیں تو باہر کا ذرا منظر اس وقت دیکھنا، ایسا لگتا ہے اس طرح رحمت ربی اتر رہی ہے۔ عجیب کیفیت میں تو محسوس کرتا ہوں کہ اللہ کا قرآن سنا، اس کا دین سنا، اس کے پیغام کو سنا تو ایسی کیفیات نصیب ہو جاتے ہیں۔ یہ رمضان کے عشرہ رحمت سے چھنتا ہوا نور ہے جو ہمارے من میں اجالے پیدا کر رہا ہے۔ تو یہ جو ہمیں توفیق نصیب ہوئی رمضان میں نماز کی، دعا کریں کہ یہ تسلسل سے باقی رہے، اور یہ جن گناہوں کی نشاندہی کی گئی ہے اللہ ہمیں بچنے کی توفیق دے، جن کی نہیں بھی کی گئی ہمیں پتہ ہے کہ گناہ کیا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جو تیرے سینے میں کھٹکے اور تو لوگوں کے اس پر مطلع ہونے سے ڈرے وہ گناہ ہے۔ ما حاک فی صدرک، تو ہمیں پتہ ہے گناہ کیا ہے اور نیکی کیا ہے۔ ہمیں اپنی زندگی کو ایک خوبصورت نظم دینا چاہیے اور زندگی کو نیکیوں کا حسن دینا چاہیے۔ اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں اور کرم نوازیوں کا حصار عطا فرمائے۔